دیکھیں، بنیادی طور پر اس سسٹم کو آٹومیشن انوینشن کہا جاتا ہے، جو نئی نئی ایجادات ہوتی ہے، اور جس کی طرح مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جو محمد بن موسیٰ الخوارزمی تھے تو بنیادی پرسپشن ان کا پیش کیا ہوا تھا، بلکہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک جگہ پر لکھا ہے کہ عالم جمادات کی جو اشیاء ہوتی ہے وہ باتیں کر سکتی ہیں، اور قرآن کریم ہی نے انسان کے لیے ریسرچ کا اور تحقیق کا دروازہ کھولا ہے۔ چونکہ انسانیت جو ہے وہ تو شرک کے اندر، بت پرستی کے اندر مبتلا تھی، اور انہوں نے تو ان اشیاء کو اپنا معبود اور خدا بنا رکھا تھا، کبھی سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، سیاروں کو، احجار کو، اشجار کو۔ یہ جو انسان کو جرأت عطا کی ہے نا کہ تم ان ساری چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور اس پر تحقیق کرو۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض۔ تسخیر کسی چیز کی تب ممکن ہوتی ہے جب آپ اس چیز کو پیسز میں تقسیم کر دیتے ہیں تو پھر اس کے اسرار اور رموز کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک بات تو دیکھیں، بنیادی طور پر اسلام نے ٹیکنالوجی یا سائنسی ترقی سے روکا نہیں ہے، بلکہ اپریشیٹ کیا ہے۔ مثال کے طور پر میکینیکل انجینئرنگ کا علم کہاں سے آیا؟ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ وَعَلَّمْنَاهُ الصَّنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ۔ ووڈ انجینئرنگ کا علم کہاں سے آیا؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ اسی طرح سائنس کا علم علم آدم الاسماء كلها۔ ابن کثیر اور عربی مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے چیزوں کے صرف نام نہیں، اس کی ماہیت، اس کے خواص اور اس کی ساری چیزیں ما لہو اور ما علیہا مراد ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پر تو جس طرح علماء نے بات کی کہ بھائی اگر اس کا استعمال کسی جائز مقصد کے لیے ہے، حرام کام کے لیے نہیں، تو وہ جائز ہے۔ اب جو ہمارے سامنے ایک تحقیق آئی ہے کہ 40,000 کے قریب ریلیونٹ اس میں ایسا انفارمیشن اور کانٹینٹ ڈالا گیا ہے جس کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو اے آئی ورشپ از اے نیو فارم آف ریلیجن، یہ مذہب کی ایک نئی شکل کے طور پہ متعارف کروایا جا رہا ہے۔ تو اس کا سب سے جو بڑا نقصان ہے، ایک تو انسان کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ کم ہو جائے گی، اور انسان اسی پر انحصار کرنے لگ جائے گا، ایون کہ اپنے ضرورت پڑنے پر جائز کام بھی وہ نہیں کر پائے گا۔ دوسرا جو مقصد ہوتا ہے نا کہ یہ نئے فرقوں کو بھی تو جنم دے سکتی ہے۔ ایک ریسرچر نے یہاں تک لکھا کہ جب میں نے اے آئی سے سوال پوچھا کہ مجھے فلاں نبی کے بارے میں اس کی ڈیٹیل بتائی جائے تو اس نے انکار کر دیا کہ بھائی میرے پاس اس کی معلومات نہیں ہے۔ میں نے اسی سوال کو بدل کر جب پوچھا کہ ایک نیا نبی اگر آئے تو وہ کیا بات کرے گا، اس نے نیا نبی، اس کی تعلیمات، اس کی ساری چیزیں میرے سامنے پیش کر دی۔ تو یہ مفتی صاحب نے بہت ریلیونٹ بات کی ہے کہ بھائی آپ ہر چیز کا تعلق اور تانا بانا مذہب کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں؟ آپ علماء ہی کو مطعون یا علماء کے خلاف کریکٹر ایسیسینیشن کیوں کرتے ہیں؟ تو جس طرح ہم اس سے اپنی ضروریات اور مصنوعات کا فائدہ لے سکتے ہیں، مثال کے طور پر ہم ایگریکلچر ڈپارٹ میں اس سے یہ فائدہ لیتے ہیں کہ زمین کا سوئل ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہاں پر زراعت اگائے گی یا نہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں۔ ہم مارکیٹنگ میں ڈیٹا انالائسس کرنا چاہے اور یا ہم پروڈکٹس کی ڈیمانڈ کو معلوم کرنا چاہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں، یا ہم آرٹیفیشل جو بارش ہوتی ہیں یا ایک سینٹرل پیوٹ ایریگیشن سسٹم جو ہوتا ہے جو بعض کھیتوں میں لگا ہوتا ہے وہ تو ہم فائدے اس سے لے سکتے ہیں، لیکن جہاں اس کا ٹکراؤ مذہب سے ہوتا ہے، جہاں اس کا ٹکراؤ مذہبی تعلیمات سے ہوتا ہے، اور وہ عقل جب وہی کے مقابلے میں آ جاتی ہے تو جہاں سے وہی شروع ہوتی ہے اس کے بعد ہم عقل کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں، عقل کی کسی بات کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو ایسے تمام مسائل میں علماء اب تک کوئی واضح اور دو ٹوک فتویٰ تو نہیں لگا رہے، لیکن وہ آپ کو یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے علماء سے ان ٹچ رہنا ہے، علماء سے رہنمائی لینی ہے، چونکہ قرآن کریم کی ایک آیت میں جو بنی اسرائیل کے لیے وعید آئی ہے اور ان پہ جو لعنت آئی ہے، کیوں آئی ہے کہ وہ گمراہ کیوں ہوئے؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگوں نے جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیا، انہوں نے بغیر علم کے فتوے دیے، اپنی لوجک اور عقل کو استعمال کیا، خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو بھی گمراہی میں مبتلا کر دیا۔